अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। मुल्तान से इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, बल्कि एक दुखी खबर जिसने मुझे भी दिली तौर पर दुखी किया। खबर क्या है जनाब? एक दुल्हा है और इस दुल्हा का नाम है सोनू, और आपको इस दुल्हा की तस्वीर भी नजर आ रही है। सोनू अपनी मेहंदी पर अपने दोस्तों के साथ, कजनों के साथ बड़े मजे से भंगड़े शंगड़े डाल रहे हैं, डांस कर रहा है और बड़ा खुशबाश नजर आता है। सोनू ये नहीं जानता था कि कुछ ही देर में इस घर में ये डांस, भंगड़े, खुशियां सफे मातम में तब्दील हो जाएंगी। मेहंदी से अगले दिन यानी बारात को सोनू की मौत हो गई। अब वो बैंड बाजों के साथ तैयार श्यार हो के, शेरवानी पहन के जाना था इसने अपनी दुल्हन को लेने, और लेकर आ जाना था, लेकिन जाना नसीब ना हो सका। ना वो घड़ी आई, ना वो पल आया, बल्कि इस घर में अब पड़ा था सोनू का जनाजा। वलीमे को सोनू के कुलों का खत्म दिलवाया गया। बड़ा दुखी सा लम्हा है। सोनू की मौत अचानक से वाकया हुई। कैसे अचानक हो गई? किसी ने कुछ खिला दिया? कोई मसला बन गया? इशू क्या बना कि दुल्हा चल बसा? मुल्तान का इलाका है मुमताज आबाद, और मोहल्ला जो बनता है वो है पीपल्स कॉलोनी। वहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। यहाँ पर रहता था एक सईद नाम का लड़का, और सईद जो है वो बड़ा यंग नौजवान लड़का था। 28 साल इसकी उम्र थी, और सईद को प्यार से सोनू सोनू सबके सब लोग बुलाते थे। क्या मोहल्ले वाले, क्या गांव वाले, क्या फैमिली वाले। वालिदैन ने सोनू से कहा जब ये 25 साल का था, सोनू शादी कर दें तुम्हारी, जवान हो गए हो। तो सोनू ने कहा शादी करने का दिल किसका नहीं करता, लेकिन अभी थोड़ा सा ठहर जाए, मैं जरा 4 पैसे कमा लूं, 4 आने कमा लूं, जरा सेटल हो जाऊं। तो वालिदैन ने कहा बात तो ठीक है, चलो सही है, कुछ वेट कर लेते हैं। दरअसल सोनू एक बड़े ताबेदार, बड़ा अच्छा बच्चा था जो हर बात बड़ों की मानता था, इसलिए वालिदैन इसकी खुशियां जल्द से जल्द देखना चाहते थे। अब सोनू जो है हुआ 28 साल का। माँ बाप ने कहा हाँ सोनू, अब कर दें शादी। कहता है जी अब करते हैं, ढूंढ ले, तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ। कहता नहीं मुझे नहीं पसंद, आप लोग पसंद करें, ढूंढे। अब क्या होता है, वालिदैन तलाश करने लगते हैं लड़की सोनू के लिए, और फिर करते करते एक लड़की पसंद आ जाती है। ये लड़की आउट ऑफ फैमिली है, बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। बड़े देखते हैं, उनको पसंद आ गई, और उसके बाद उन्होंने सोनू को इस लड़की की तस्वीर दिखाई, और सोनू ने कहा कि मैंने क्या तस्वीर देखनी और पास करनी है, बस आप लोगों को पसंद है, मुझे कबूल है। बड़े बड़े बैठे, मुंह मीठा किया, और इस शादी की डेट्स को फिक्स करने लगे, डिस्कशन करने लगे, और फिर फाइनल जो डेट्स की गई वो जनाब रखी गई मार्च के महीने में। 26 को मेहंदी का फंक्शन, जुमेरात के दिन। 27 को बारात का फंक्शन, जुमे वाले दिन। और वलीमा 28 को नहीं, बल्कि एक दिन के गैप से रखा गया। और वो गैप क्यों रखा गया मैं आपको बताती हूँ, लेकिन वलीमे की जो डेट है वो 29 यानी संडे, इतवार वाला दिन रखा गया, और ये मार्च की डेट्स हैं। अब जो एक दिन का गैप रखा गया, दरअसल जो लड़की वाले हैं, लड़की के भाई की शादी का वो एक दिन का गैप रखा गया, उसकी बारात की डेट थी, इसलिए ये डेट्स रखी गई, फाइनल हो गई। सब खुशबाश, मुंह मीठे हो रहे हैं, खुशियां ही खुशियां। अब रमजान के महीने में इनका ये कहना है कि रोजे शोजे होते हैं, इतनी कोई खरीदारी नहीं की जाती। वैसे ही बाजारों में रश भी बहुत होता है, और इनको तो शौक भी बहुत था, तो ये क्या करते हैं, ये होने वाली बहू दुल्हन की जो तैयारी है, मेकअप है, कपड़े हैं, जूते हैं, लहंगे हैं, बहुत काम होता है, वो तैयारी सारी की सारी रमजान से पहले पहले भागम भाग कर लेते हैं, ताकि तसल्ली से एक तो तैयारी भी हो जाए और रमजान में भागना भी ना पड़े। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊं कि हॉल्स जो होते हैं उसकी बुकिंग भी एडवांस भी होती है, कम से कम 2 माह 1 माह पहले। अब जो शादी हॉल है उसकी बुकिंग कर ली गई है 1 माह पहले, यानी रमजान से पहले पहले हॉल को सिलेक्ट करके सोनू ने बकायदा बुकिंग का टोकन दिया, और फाइनलाइज हो गया कि ये हमारा हॉल है। चलो जी, आज सोनू जो है वो अपने घर में अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा बच्चा है। पहली शादी है इस घर में जो कि सोनू की होने जा रही है। हर बंदे के बहुत से अरमान है। अरमान क्या है? मैंने ये करना है, मैंने ये सूट पहनना है, बैंड बाजी वाले लेके जाने हैं, उनका ऐसा यूनिफॉर्म होना चाहिए, मेहंदी पर ये होगा, बारात पर ये होगा, बहुत अरमान है सबके। अब बड़े ज़ौक और शौक के साथ सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, डिस्कशन हो रही है, और सोनू क्या कह रहे हैं, जिसने जो करना है वो करे, मुझे कोई मसला नहीं है। खुश है ये भी। रमजान का महीना आ गया,
رمضان میں سونو کے والدین نے ہونے والی بہو کو جا کر عید دی، سوٹ، مہندی، چوڑیاں، کپڑے۔ کچھ دن کے بعد سونو کی عید آئی، ان کی طرف سے جوتے کپڑے ہوتے ہیں جناب۔ مارچ کا مہینہ اور 26 مارچ اور مہندی کی تاریخ آ گئی۔ مہندی کا فنکشن بڑے دھوم دھام کے ساتھ کیا گیا، سب نے بھنگڑے ڈانس کیے، جو سوچا تھا وہ سب کیا، ڈھولکی بجائی، خوب گانے گائے، اور یہ فنکشن رات کے 2 بجے تک جاری رہا، اور پھر سلولی کلوز ہو گیا، یعنی 3 بجے سب تھک ہار کے اپنے اپنے جگہوں پہ جا کے سو گئی۔ سونو چونکہ یہ دلہا تھا، اسی کی شادی تھی، تو سونو کے لیے جو کمرہ مختص کیا گیا تھا، تیار کیا گیا تھا، سونو اپنے اسی کمرے میں اپنے کزنز کے ساتھ جا کے سو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، صبح کے 7 بجے والدہ جو ہیں وہ جاتی ہیں اور کہتی ہیں میں ذرا جا کر بچوں کو اٹھا لاؤں۔ اب والدہ جاتی ہیں، سونو کو آواز دیتی ہیں، رشتہ دار جو کزن وہاں سوئے ہیں ان کو آوازیں دیتی ہیں اور کہتی ہیں اٹھو اٹھو، آج برات ہے، بڑے کام ہے، پتہ نہیں چلنا کہ دن شروع کب ہوا اور ٹائم کب ہو گیا، جلدی جلدی اٹھو، ناشتہ واشتہ کرو، تیاری شروع کریں۔ کزنز اس جملے پر اٹھ گئے، سونو نہ اٹھا۔ اب ماں نے کہا سونو آواز نہیں آ رہی، اٹھو بھی۔ سونو نے کوئی جواب نہ دیا۔ کزنز نے کہا سونو اٹھو، اماں اٹھا رہی ہیں۔ سونو نہ اٹھا۔ قریب ہو گئے، سونو کو دیکھا تو سونو کی تو سانس ہی نہیں چل رہی۔ سونو کی دھڑکن چیک کی، کان لگایا سینے پر اور سنا کہ دھڑکن چل رہی ہے، سونو کی دھڑکن ہی نہیں چل رہی۔ گھر میں لا 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 مچ گئی، ماں پریشان، چلو 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 ہاسپٹل چلو۔ سونو کو فوراً سے ہاسپٹل لے کر گئے۔ جس ہاسپٹل میں لے گئے وہ ہے ملتان کا کارڈیولوجی ہاسپٹل۔ جا کے ایمرجنسی میں چیک اپ کروایا، ڈاکٹرز نے معائنہ کیا اور بتایا اس کی موت کافی دیر پہلے ہو چکی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اس کے ساتھ جو اس کے کزنز تھے ہاسپٹل میں، کچھ رشتہ دار اور کزنز تھے، وہ تو چیخو پکار کرنے لگے، کیا بول رہے ہیں آپ، اس کی تو شادی آج۔ ایک شاکڈ خبر اچانک سے مسلط ہوئی نا، کہ کہاں دلہا، کہاں فنکشن، کہاں موت، سب کے سب بے تحاشا پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے یہاں تک بتا دیا کہ اس کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات گھر کیسے بتانی ہے۔ خیر ڈاکٹرز نے پھر اپنا ایک جو ہوتا ہے رپورٹ بنانی ہوتی ہے، اس کو کچھ ٹائم لگ جاتا ہے۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے دیکھتے فائنلائز یہ کیا کہ ہم ان کا سلولی مائنڈ میک اپ کرتے ہیں، اچانک موت کی خبر نہیں دینی، صدمہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہ بن جائے، ماں کو اٹیک نہ ہو جائے۔ گھر فون کر کے کہتے ہیں کہ سونو جو ہے اس کو اندر لیتے ہیں، اس کا چیک اپ ابھی تک جاری ہے اور ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ ٹائم لگے گا، ہم ڈیپلی چیک اپ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بھی آتا ہے آگے سے اپڈیٹ جو بتایا جاتا ہے ڈاکٹر کی طرف سے آپ کو بتائیں گے۔ آپ لوگ دعا کریں فون پر۔ تھوڑی دیر کے بعد نیکسٹ کال کی اور اس کال میں کہا کہ آپ لوگ دعا کریں، سونو کو آئی سی یو میں ڈاکٹرز نے شفٹ کر دیا ہے، کنڈیشن کریٹیکل سی بتا رہے ہیں۔ دراصل یہ کال بھی ذہن بنانے کے لیے کی گئی تھی۔ اب جناب تیسری کال کی کچھ دیر کے بعد اور کال کر کے یہ بتایا گیا کہ سونو کی موت ہو گئی ہے اندر آئی سی یو میں۔ سونو کی موت ایک انہونا قصہ تھی، چونکہ کہاں دلہا، کہاں شادی، کہاں اس طرح کی خبر جو ہوش اڑا دے۔ نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی پرابلم ہے، نہ کوئی ایسی ویسی بات ہے، بلکہ ایک ینگ نوجوان ہے اور انہونی یہ ہے کہ آج اسی بارات ہے، شادی ہے اس کی۔ خیر پورے کا پورا خاندان بے تحاشا پریشان، آہو بکا، کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، یہ جملے بول رہے ہیں۔ اب جناب سونو کی میت کو ایمبولینس میں ڈالا اور گھر لے کر گئے۔ جیسے ہی میت گھر پہنچی، آہو بکا، میرا سونو، میرا سونو۔ یہ بہن ہی بہن ہے کہ سن کر خوف آ رہا ہے کہ کس قدر دکھ ہے اس آواز میں۔ نے ایک تصویر دیکھی ہے جس میں بہنیں بیٹھ کر سونو کی میت کے پاس رو رہی ہیں اور دوسری جانب سے سونو کی تھی جس میں وہ دلہا بنا سجا سورا کھڑا ہے، وہ دیکھی ہے میں نے پکچر، اور دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی، دلی دکھ ہوا۔ اب سونو کی جو موت ہے اس پر صرف گھر والے نہیں رو رہے، پورا محلہ رو رہا ہے، چونکہ سونو ایک تابیدار لڑکا تھا، سونو ایک بڑا ہسمکھ لڑکا تھا، سونو کے اوپر سے آج برات بھی تھی، تو سب کے سب کہہ رہے ہیں نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، نظر لگ گئی۔ آہو بکا، سسکیاں، بین، رونے دھونے میں تدفین کا عمل شروع کیا گیا اور سونو کو روتے روتے اس کی بارات والے دن دفنا دیا گیا۔ اگلے دن کلوں کا ختم دلوایا گیا۔ یہاں تک اس کیس کی ڈیٹیلز ہیں۔ میں آپ کو ایک میسج اپنی طرف سے دینا چاہتی ہوں۔
سونو کی شادی جس لڑکی سے ہو رہی تھی اس کا نام کیا ہے؟ اس کی پکچر کیسی ہے؟ وہ کس گاؤں میں رہتی ہے؟ وہ کس برادری سے تعلق رکھتی تھی؟ وہ بہت اچھی تھی؟ وہ بہت بری تھی؟ اس کا پاؤں بہت بھاری تھا؟ کسی قسم کی ایسی خبر اللہ کا واسطہ ہے جن کو پتا بھی ہے وہ مت لگائیں، مت بتائیں ایسی کوئی بھی انفارمیشن. کیوں؟ ہمارا جس معاشرے سے تعلق ہے نا، یہاں پر مت بڑی چلتی ہے، یہ مت بنی وہ مت بنی. اب یہاں کیا ہوگا؟ کچھ جن کی تربیت نہیں ہوئے کہیں دیکھا کیسی منحوس لڑکی تھی بھائی، آنے سے پہلے ہی کھا گئی. اور کچھ یہ بھی کہیں گے اللہ حیاتی دے، اللہ آسانی کرے. دلہن اس ٹائم ہونے والی دلہن، میں نے آپ سے نام نہیں ذکر کیا، میں نے آپ کو پکچر نہیں دکھائی، میرے کو برادری یا گاؤں کا نام رکھا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں. کیوں؟ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں. سونو چلا گیا اللہ کے پاس، یہ انتظار میں تھی کہ آج آئے گا میرا دلہا بارات کے ساتھ، لیکن وہ منظور نہ ہو سکا اللہ کو، وہ چلا گیا اللہ کے پاس اور یہ بیٹھی رہ گئی. اب کہیں نہ کہیں آج نہیں تو کل، 2 سال بعد، سال بعد، 6 مہینے بعد کرنی تو ہے نا شادی، اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، فرض تو نبھانا ہے. تو یہ کام مت کیجیے گا، میری ریکویسٹ ہے آپ سے. کچھ واقعات انسان کے زندگی میں سننے میں جب آتے ہیں اور ایسی خبر آ جاتی ہے جس کو سن کر دلی طور پہ انسان تکلیف میں آتا ہے. جیسے یہ خبر سنتے ہی مجھے بڑا دکھ ہوا. دیکھو اچھے لوگ، پیارے لوگ اللہ اپنے پاس جلدی بلا لیتا ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے کا کانسیپٹ بنا ہے، مت بنی ہوئی ہے. دیکھا اللہ کا نیک بندہ تھا نا، اللہ نے اپنے پاس جلدی بلا لیا. ٹھیک ہے، اللہ سونو کے درجات کو بلند فرمائے، والدین کو حوصلہ دے، صبر دے. جس نے آنا تھا اس کے نام پر، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت فرمائے. شکریہ.